اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج 9 تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے، تو آج ایک باب تو ایسا کلوز ہوتا ہے کہ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو تھے وہ کل وفات پا گئے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جو ایک رات کو عمران خان سے ملے تھے اور دوسرے دن سندھ ہاؤس کے اندر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل انتہائی رائٹ کے اوپر۔ تو ایک کتھی ہے، ایک ماما ہے ڈاکٹر عامر لیاقت، کبھی بھی سیریس جسے کہتے ہیں کہ نہیں رہا ساری زندگی، اور بونگیاں مارنا، بچکانہ حرکتیں کرنا، اور جسے کہتے ہیں کہ آپ مطلب لوگوں نے تو ان کو صرف ٹی وی کی حد تک دیکھا ہوگا، لیکن میں 25 سال تقریباً کراچی میں رہا، میں اس شخص کو بنفسہ نفیس جانتا ہوں، اور میں نے اس سے 2-3 ملاقاتیں بھی میری ہیں۔ عالم آن لائن پروگرام کرتا تھا، تو کبھی سنی بنا ہوتے تھے، کبھی شیعہ ذاکر کی محفلوں میں پہنچ کے ذاکر بن جاتے تھے۔ تو بہرحال آج وہ وفات پا گئے، اور ان کا جو فوتگی ہے وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں سلجھا ہوا، وہ انسلجھا ہوا ایک گولا۔ تو آخری خبریں آنے تک وہ جو پوسٹ مارٹم ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ بہرحال اب دوسری خبر میں آپ کو دے دوں، جو امپورٹڈ خبر ہے، وہ امپورٹڈ خبر یہ ہے کہ مقصود چپڑاسی جو تھا وہ دبئی میں مارا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مقصود چپڑاسی کون تھا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر رضوان صاحب ایک دم فوت ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہوا اور فوت ہو گئے۔ یہ دو وہ لوگ تھے کہ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے گلے کا پھندا تھے، یعنی کہ یہ سیزلن مافیا جو خطاب دیا تھا ایکس چیف جسٹس آف پاکستان نے، وہ غلط نہیں دیا تھا، اور یہ موجودہ عدالتوں کو یہ دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ جس عدالت کے اندر یہ کیس چل رہا ہے منی لانڈرنگ کا، FIA کا، اس جج کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مقصود چپراسی کیسے مرا۔ پہلے تو 4-5 مہینے فروری سے ٹال مٹول ہوتی رہی، کبھی کمر میں درد، کبھی ٹانگ میں درد، فرد جرم عائد نہیں ہونے دیا کسی طریقے سے، پھر FIA ساتھ مل گئی، پھر اس کے بعد پراسیکیوٹر چینج ہو گئے، پھر کبھی ان کا وکیل چینج ہوتا تھا، اور عدالت ان کو تاریخ پہ تاریخ دیتی تھی، اور جب عدالت نے اب بلایا اور ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ ان کو گرفتار کر رہے ہیں، یہ جج صاحب نے پوچھا تھا کہ FIA کیا آپ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد مقصود چپراسی دی اینڈ ہو گیا۔ اور اب یہ کلین چٹ لے کے، اور یہ جو ان کے نون لیگ والے ہیں گے جو اندھے ہیں، جو جسے کہتے ہیں کہ جن کے عقل کے اوپر پردے پڑے ہوئے، وہ کہیں گے کہ او جی یہ تو سرخرو ہو گیا۔ یعنی کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو شخص مرغی چوری کر لے وہ تو جیل میں جاتا ہے، اور جو اربوں کی ڈکیتی کرے، ملک اور قوم کا پیسہ لوٹے، اس پہ پتیاں نچھاور کی جاتی ہے، اور ہمارے جج صاحبان بھی ان سے اتر کے ملتے ہیں۔ تو سیزلن مافیا اپنا کام کر چکی ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جج کی کرسی پہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو ایک ترازو لگا ہوتا ہے جس کے دونوں پلڑے برابر وہ جج صاحب دکھا رہے ہوتے ہیں، جو ان کی عدالت کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک رکھا ہوتا ہے دکھانے کے لیے کہ ہم یہاں پہ انصاف دیتے ہیں، تو کیا پاکستان کی قوم کو انصاف ملے گا کہ پاکستانی قوم کا اربوں روپیہ اس شخص نے کھا لیا؟ پرائم منسٹر ہے، دوسرا جو ہے وہ چیف منسٹر بنا ہوا ہے خود ساختہ، لیکن مقصود چپراسی کو مار دیا گیا دبئی کے اندر، یہ خبر ہے گی۔ اور اس کے اوپر جو مریم اورنگزیب ہوگی وہ کہے گی کہ جناب اب یہ دیکھیں ہمارے خلاف تو کوئی جسے کہتے ہیں کہ ثبوت ہی نہیں ہے، تو بات یہ ہے گی۔ تیسری اور امپورٹنٹ خبر میں آپ کو دے دوں کہ اکتوبر کی 9 یا 10 تاریخ کو انیکشن اناؤنس ہو جائے گا۔ میں خبر دے رہا ہوں، اور یہ میں پہلی دفعہ دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے بہت لوگ کہتے رہے اپنے ویلاگز کے اندر، لیکن اب یہ امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس کے اندر ایک زبردست قسم کا چھکا لگانے والے ہیں، کیونکہ نون لیگ کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ زرداری ایک ان کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ ایک زرداری سب پہ جو بھاری ہے، نیری بیماری، وہ بیماری جو ہے وہ پنجاب کے اندر گھسنے کی اس نے کوشش کر رہا ہے، اور پنجاب میں مقتدر حلقے جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی شک نہیں رہا، کوئی وہ نہیں رہا کہ مقتدر حلقوں میں کون ہے۔ ایک شخص ہے، ایک
وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے ٹی وی شیوی پہ مت دکھائیے گا، میری کوئی پریس کانفرنس کے اندر میری کوئی تصویر نہیں دکھائیے گا، لیکن لاسٹ بال اس کی دکھائی تھی اس نے یہ جو سلیم صحافی ہے لفافی، سلیم لفافی نے لاسٹ بال اس کے ہاتھ میں دکھائی تھی، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا میں لاسٹ بال تک کھیلوں گا، تو لاسٹ بال اسی کے ہاتھ میں دکھائی تھی. ایک تو وہ شخص، اور دوسرا جو ہے وہ جو آپ کو پتہ ہے ایچ او ڈی صاحب جو ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، بلکہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے بھی اوپر ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ نون لیگ کو یہ سمجھ آ چکی ہے، کیونکہ سارا گن نون لیگ کے اس میں جا رہا ہے اور زرداری جو ہے اپنا گیم بڑے طریقے سے کھیل رہا ہے. تو اب جو ہے یہ الیکشن کی طرف جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے جانے کی وہ ہو گئی ہے، اور اب ملا جلا جو رجحان ہے گا وہ اس طریقے کا ایک گیم کھیلا جائے گا کہ جو صدر عارف الوی صاحب ہیں وہ چھکا ماریں گے. وہ چھکا کیا ماریں گے کہ وہ اس کو نواز شہباز شریف کو کہیں گے آئیں جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں اسمبلی سے، اور یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے. دوسری طرف کیونکہ اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لے سکیں گے؟ کیونکہ جو دوسرا گیم چل رہا ہے وہ کاف لیگ کے اندر آج اتفاق ہو گیا ہے، دونوں بھائی ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور خاندانی لوگ ان کے اندر بیٹھ کے جو ان کے خاندان کے تھے انہوں نے ان کا تصفیہ کرا دیا ہے. اور جو مونس سلائی ہے اس نے اپنا سارا وزن جو ہے وہ عمران خان کے پلڑے میں ڈال دیا. اس نے کہا جناب میں عمران خان کے ساتھ، یہ مونس سلائی نے خود کہا ہے اپنے چچا کو اور اپنے باپ کو کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور ہم عمران خان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، کیونکہ نون لیگ نے ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کیا ہے. تو 2 سیٹیں ہیں ان کے پاس جو قومی اسمبلی کے اندر ہیں کاف لیگ کی، تو اب وہ دونوں ہٹا دی جائیں گی اگر یہ شہباز شریف صاحب نے یعنی کہ ریجیوم چینج کا یہ حصہ بنا رہا اور اسی طریقے سے قوم کے اوپر مزید پیٹرول اور یہ چیزیں مہنگی کرتا رہا، تو کاف لیگ جو ہوگی وہ پتلی گلی سے نکل لے گی، وہ عمران خان کے اس میں آ جائے گی، پلڑے کے اندر آ جائے گی. اور صدر عارف الوی صاحب جو ہوں گے وہ شہباز شریف کو کہیں گے اعتماد کا ووٹ لے، اور وہاں پہ جب اعتماد کے ووٹ کے اندر یہ اکثریت کھو چکے ہوں گے تو آٹومیٹکلی وہ حکومت جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. اور بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ اکتوبر کی 9 سے 11 یہ تاریخ ہوگی الیکشن کی قومی اسمبلی کے. ہو سکتا ہے کہ اب اس کے بعد صوبائی اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دی جائیں. دوسری امپورٹنٹ خبر اسی سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے گی کہ یہ جو کیا کہتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سیٹیں جو ہیں کاف لیگ والے وہ اس طرح کا گیم ہوگا یا ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا یا ہونا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم بھی نالاں ہو چکی ہے، کیونکہ زرداری صاحب ان کو کچھ دے نہیں رہے ہیں، صرف بیٹا دے رہے ہیں بیٹی نہیں دے رہے. تو وہ بھی ایک معمہ ان کے لیے بنا ہوا ہے. اور سب سے بڑا معمہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو شہباز شریف ہے وہ پریشانی کے اندر جو ہے نا بونگیاں مار رہا ہے. ویسے بھی اس نے خود اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں مجھے کوئی یاد نہیں رہتا، میری یادداشت جو ہے وہ کمزور رہے گی. تو بہرحال پاکستان کا اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. ویسے تو چور ڈاکو ڈکیت جو ہیں وہ ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں، اور یہ جب تک وہ جو خفیہ ہاتھ ہے جن کو یہ لوگ کہتے تھے خلائی مخلوق کے سربراہ کا ہاتھ جب تک ان کے سر پر ہے تو اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ہاتھ بھی اب لرزنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو انہوں نے جو ہمارے ایکس سروس مین ہیں ان کو جلے ہوئے کارتوس کہا ہے، تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایمانداری سے نوکریاں کی ہیں، وہ کسی کا حصہ نہیں بنے، کسی ریجیوم چینج کا حصہ نہیں بنے، ملک سے انہوں نے غداری نہیں کی اور وہ آج تک ملک کے اندر رہ رہے ہیں. لیکن جنہوں نے حرام توپیاں کی ہیں، جنہوں نے کک بیکس کی ہیں، جنہوں نے ڈالرز کے اندر رشوتیں اور کک بیکس لی ہیں، وہ لوگ باہر آئیں گے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، امپورٹڈ حکومت نامنظور.